میرے شوہر کا شمار شہر کی نامور کاروباری شخصیات میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی عوامی فلاح و بہبود کا کوئی کام ہوتا وہ دل کھول کر خیرات میں حصہ لیتا تھا۔ بالخصوص یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنا اس کی روزمرہ کی عادت تھی، اور یہ دیکھ کر مجھے بے حد خوشی محسوس ہوتی، مگر میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اتنے گھرونے کام میں ملوث ہو سکتا ہے جسے میں نیک دل اور خدا تر سمجھتی تھی۔ وہ در حقیقت ایک دھوکے باز اور دوگلے کردار کا مالک نکلا۔ دنیا کے سامنے اس کی پہچان ایک نیک دل اور شریف انسان کے طور پر تھی، لیکن اس کی اصل حقیقت ایک خوفناک شیطان سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ تو بڑا ہی ہوس پرست۔ بزرگوں کا قول ہے کہ میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اور اس گاڑی کو متوازن طریقے سے چلانے کے لیے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر نہ چلیں تو زندگی کا یہ سفر مشکلات سے بھر جاتا ہے۔ ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ دوسرا پیچھے رہ جاتا ہے، اور یوں زندگی میں توازن بگڑ جاتا ہے۔ جب تک مجھے اپنے شوہر کی حقیقت کا علم نہیں ہوا تھا میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھتی تھی۔ میرا نام نائلہ پروین ہے اور میں ہارون آباد کی رہائشی ہوں۔ میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، اور ان 10 سالوں میں اللہ نے مجھے 3 بچوں کی نعمت سے نوازا۔ میرے گھر میں دولت کی فراوانی تھی، میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میری دنیا خوشیوں سے بھری ہوئی ہو۔ میرے ساس سسر کا انتقال ہو چکا تھا اور نند بھی کوئی نہیں تھی، کیونکہ میرے شوہر اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میری زندگی کسی بھی عورت کے لیے ایک آئیڈیل زندگی ہو سکتی تھی تو یہ بالکل سچ ہوتا۔ جو خوشحال زندگی میں جی رہی تھی وہ بے شمار عورتوں کا خواب تھی، بلکہ میرے خاندان کی بہت سی خواتین مجھے رشک اور حسد کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ میری کئی کزنز اور جاننے والی عورت میری خوشحال زندگی دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتی اور دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتی تھی، مگر یہ سب کچھ اللہ کی خاص عنایت تھی جو مجھ پر ہوئی تھی۔ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرتی چلوں کہ میں اپنے والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ مجھ سے 2 سال بڑی میری ایک بہن تھی، یعنی ہم 2 بہنیں ہی تھیں، اور ہمارے والدین کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ مگر اس کے باوجود ہمارے ماں باپ نے ہمیں ہمیشہ بے حد محبت اور نرمی سے پالا۔ مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ میرے والدین، خاص طور پر میرے والد نے بیٹے کی خواہش کا کوئی شکوہ کیا ہو یا کسی سے اس بارے میں گلہ کیا ہو، یہاں تک کہ کبھی میری ماں سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ اگر کوئی جاننے والا میرے والد کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرتا کہ منصور علی تمہیں اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اگر بیٹا ہوتا تو وہ تمہارا سہارا اور وارث بنتا، تو میرے ابا ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتے، یہ 2 بازو نہیں دیکھ رہے، اللہ نے مجھے بیٹیاں دی ہیں، یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے، اور اولاد دینا یا نہ دینا تو صرف اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، ہم کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے۔ اور جہاں تک بڑھاپے میں سہارا دینے کی بات ہے تو جو پروردگار پتھر میں چھپے کیڑے کو رزق دیتا ہے، جو طوفانوں میں پرندوں کے گھونسلوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ ہمارا بھی بندوبست کرے گا۔ ابا کی ان الفاظوں سے اکثر لوگ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ ہم 2 بہنیں اپنے والدین کے شفقت بھرے سائے میں پروان چل رہی تھی، اور ہماری زندگی بے حد سکون اور اطمینان سے گزر رہی تھی۔ مگر پھر اچانک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہمارے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ میری بڑی بہن آئمہ پروین، جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، ایک دن اچانک گھر سے بھاگ گئی۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ کیا آئمہ کسی کو پسند کرتی تھی؟ کیا اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا؟ گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی اس معاملے کی کوئی بھنک تک نہ تھی۔ آئمہ کے گھر سے بھاگنے کی خبر خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میرے والد کی برسوں کی کمائی ہوئی عزت، وقار اور مقام سب کچھ خاک میں مل چکا تھا۔ ابا شاید غصے میں تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دیں۔ خاص طور پر اماں پر ان کا غصہ حد سے زیادہ تھا۔ انہیں یہ صدمہ تھا کہ ماں کے ہوتے ہوئے 24 گھنٹے گھر میں بیٹی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اماں کیسے بے خبر رہیں کہ ان کی بیٹی کسی کے ساتھ محبت کی راہ پر چل نکلی ہے، اور یہ تعلق اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ گھر ہی چھوڑ کر بھاگی۔ مگر اماں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اماں نے بڑی مشکل سے ابا کو سمجھایا کہ جس طرح آپ اس معاملے سے لا علم رہے اسی طرح میں بھی بے خبر رہی، کیونکہ آئمہ نے مجھ پر بھی بھروسہ نہیں کیا اور اپنی نیت اور ارادوں کو مجھ سے بھی چھپائے رکھا۔ یہ سب ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ابا کا صبر ختم ہو رہا تھا۔ جب بھی کوئی جاننے والا آئمہ کے بارے میں سوال کرتا تو ابا شرم سے زمین میں گر جاتے۔ بالآخر 10 سے 15 دن بعد انہوں نے فیصلہ کیا
کہ وہ یہ شہر چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہاں ہر طرف انہیں جاننے والے ملتے تھے اور ان کے لیے ان کے سوالوں کا سامنا کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد انہوں نے ہمیں ساتھ لیا اور یوں ایک رات اچانک ہم شہر چھوڑ کر اپنے نئے مقام پر جا بسے۔ اگرچہ ابا کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، مگر اس طرح راتوں رات شہر بدلنا اور نیا ماحول اختیار کرنا ہمارے لیے کسی صدمے سے کام نہیں تھا۔ یکدم ہماری زندگی کا ہر پہلو بدل گیا، ہمارا طرز زندگی اوپر سے نیچے آ گیا۔ وہ آسائشیں جو پہلے ہمیں میسر تھی اب خواب بن چکی تھی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ آئمہ کے ایک غلط قدم کا اثر ہم سب کی زندگیوں پر اتنا گہرا پڑے گا، مگر تب مجھے احساس ہوا کہ کیوں بیٹیوں کو قدم پھونک پھونک کر رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک غلط فیصلہ پورے خاندان کی عزت اور مقام کو مٹی میں ملا سکتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی ہم نئے شہر میں شفٹ ہوئے، ابا نے فوراً میری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ میں نے ابھی صرف FA کے امتحانات دیے تھے اور مزید پڑھنا چاہتی تھی، یہ تو میری تعلیم کی شروعات تھی، ابھی مجھے آگے بڑھنا تھا۔ لیکن ابا نے نہ میری سنی اور نہ ہی اماں کی، بس جیسے وہ آئمہ کے معاملے سے سبق لے چکے تھے اور اب کسی بھی صورت مجھے زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اس وقت میرے دل میں آئمہ کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا۔ میں اسے دن رات کوستی اور بد دعائیں دیتی کہ اس کی وجہ سے ابا اتنے خوف زدہ ہو چکے ہیں کہ اب مجھے بھی گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں۔ میرے بے شمار خواب تھے، میں کچھ بننا چاہتی تھی، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، لیکن آئمہ کے ایک قدم نے میرے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ کبھی کبھی تو میرے دل میں یہ خیال آتا کہ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں۔ اتنی بے شرم اور بے غیرت لڑکی نکلی وہ، جس نے صرف اپنی نہیں بلکہ ہم سب کی زندگیاں برباد کر دی اور خود نہ جانے کہاں مزے سے زندگی گزار رہی ہوگی۔ مگر پھر میرے دل میں ایک اور خیال آتا کہ شاید وہ بھی خوش نہیں ہوگی، کیونکہ جس طرح اس نے ہمارے والدین کے دل دکھائے، ان کی عزت کو خاک میں ملایا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے اور انہیں راتوں کو چھپ چھپ کر رونے پر مجبور کیا، اس کے بعد کوئی کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ مجھے یقین تھا کہ وہ بھی کسی نہ کسی اذیت میں ہوگی۔ خیر، جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ ابا نے میری شادی کا فیصلہ کر لیا اور میرے شوہر سکندر سے میرا نکاح طے پا گیا۔ شادی سے پہلے میرے دل میں بہت سے وسوسے اور خدشات تھے۔ مجھے اپنی تعلیم چھوٹ جانے کا افسوس تھا، آگے کچھ نہ کر پانے کا دکھ تھا، لیکن شادی کے بعد یہ سب غم ختم ہو گئے۔ سکندر ایک بہترین انسان ثابت ہوئے، ایک شفیق ہم سفر، جنہوں نے میری زندگی میں سکون اور خوشیوں کو جگہ دی۔ اب مجھے اپنی زندگی سے کوئی گلہ نہیں تھا، میں سکندر کے ساتھ خوش تھی اور ہر لمحہ اپنے والدین کی صحت اور خوشیوں کی دعا کرتی تھی، کیونکہ سکندر میرے والدین کی پسند تھے اور وہ واقعی ایک اچھے انسان نکلے۔ وہ شہر کے مشہور بزنس مین تھے اور جہاں کہیں بھی فلاحی کام ہو رہا ہوتا وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنا ان کا روزمرہ کا معمول تھا اور مجھے ان کی یہی خوبی سب سے زیادہ پسند تھی۔ میں اپنی کامیاب شادی شدہ زندگی کے 10 سال گزار چکی تھی اور ان 10 سالوں میں سکندر سے کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے شوہر کسی غلط کام میں ملوث ہو سکتے ہیں، مگر یہ یقین اس دن متزلزل ہو گیا جب میں ایک شادی کی تقریب میں گئی۔ جس میز پر میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، اس کے عقب میں بیٹھی کچھ خواتین میرے بارے میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اپنا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی تھی، یہ وہی نائلہ ہے نا جس کا شوہر یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے؟ دوسری عورت نے کہکا لگایا اور بولی، ہاں وہی ہے، اور یہ یتیموں اور بیواؤں کی مدد کا بس ایک پردہ ہے، دراصل وہ اپنی ہی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔ پہلی عورت حیرانگی سے بولی، تم کیسی باتیں کر رہی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسری عورت نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، لو بھلا سارے شہر کو خبر ہے اور تم ایسے بن رہی ہو جیسے کچھ جانتی نہیں۔ ذرا سوچو بھلا کوئی ایسے یتیم بیواؤں کی مدد کرتا ہے جیسے یہ کرتا ہے؟ وہ جو کچی بستی ہے وہاں روزانہ جاتا ہے، سنا ہے کہ چند ماہ پہلے وہاں ایک نوجوان بیوہ عورت آ کر بسی ہے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور سکندر آئے دن اس کے گھر پایا جاتا ہے۔ لکھ کر رکھ لو، دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ یہ بول کر وہ عورتیں کہکے لگا کر ہنسنے لگی اور سکندر پر باتیں بنانے لگی، مگر میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ میری بھوک پیاس سب ختم ہو چکی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میں نے نیچے رکھی، اپنے ماتھے سے پسینہ پہنچا اور فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ میں نے تیزی سے ڈرائیور کو کال کی اور سیدھا گھر واپس آ گئی۔ اگرچہ مجھے اپنے شوہر پر مکمل بھروسہ تھا، مگر ان عورتوں کی باتیں میرے دل میں کھلبلی مچا چکی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ آخر سکندر بھی تو مرد ہے، دن رات بے شمار عورتوں سے ملتا ہے، ہر کوئی نیک نیت تو نہیں ہوتا۔
کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو سکندر پر نظر رکھتی ہوں گی۔ اگر کہیں سکندر کا دل پھسل گیا تو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے فوراً اپنے ذہن میں آنے والے اس خیال کو جھٹک دیا، مگر دل کی بے چینی کسی صورت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر چکے تھے، مگر میں ان عورتوں کی باتوں کو اپنے دل سے نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں سکندر کا پیچھا کروں گی۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے اس فیصلے پر عمل کیا۔ برقع پہن کر میں نے اپنے چہرے کو اچھی طرح ڈھانپ لیا اور کچی بستی کی طرف روانہ ہوگی۔ مجھے وقت کا اندازہ اس طرح تھا کہ سکندر نے گھر سے نکلتے وقت بتایا تھا کہ وہ راشن تقسیم کرنے کے لیے کچھ بیواؤں کے پاس جا رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ کچی بستی ضرور جائیں گے۔ یہ بستی زیادہ بڑی نہیں تھی، صرف 2-3 گلیوں پر مشتمل تھی۔ میں نے سب سے پہلے ایک گلی میں جھانکا، مگر وہاں سکندر کی گاڑی نظر نہیں آئی۔ پھر دوسری گلی میں بھی جھانکا، مگر وہاں بھی ان کی گاڑی موجود نہیں تھی۔ جیسے ہی میں تیسری گلی میں داخل ہوئی، میرے قدم رک گئے۔ سامنے سکندر کی کالی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر تصدیق کے لیے میں نے گاڑی کے نمبر پر نظر ڈالی، اور یہ واقعی سکندر کی گاڑی تھی۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کب باہر آتے ہیں۔ کافی وقت گزر گیا، مگر سکندر جس گھر میں داخل ہوئے تھے وہاں سے ابھی تک نہیں نکلے تھے۔ میں تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کرتی رہی، اور یہ آدھا گھنٹہ میرے شک پر مہر ثبت کرنے کے لیے کافی تھا۔ بالآخر سکندر اس گھر سے باہر آئے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے گہری نظر ڈالی اور حیران رہ گئی، کیونکہ وہ باہر نکلنے کے بعد دوبارہ گھر کے اندر چلے گئے۔ 5 سے 10 منٹ بعد وہ ایک بار پھر باہر آئے، اس طرح مسکراتے ہوئے۔ اسی طرح مسکراتے ہوئے پھر گاڑی میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ انہیں گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر میں بھی گلی سے باہر نکل آئی، رکشہ لیا اور گھر پہنچ گئی۔ میرے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود میں اپنے دل سے اس شک کو نکال نہیں پا رہی تھی۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھوم رہا تھا، سکندر کا اس گھر سے مسکراتے ہوئے باہر آنا، پھر دوبارہ اندر جانا، اور پھر خوشی خوشی واپس آنا۔ آخر کسی غیر عورت کے ساتھ اس طرح مسکرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ وہاں مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں، نہ کہ ہنسی مذاق کے لیے۔ اور پھر وہی ہوا۔ جیسے ہی سکندر گھر داخل ہوئے، میرا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ ظاہر ہے اندر کے احساسات، خیالات اور جذبات چہرے پر صاف عیاں تھے، اور سکندر نے بھی کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک نظر میں پہچان لیا کہ میرا موڈ خراب ہے۔ انہوں نے اپنی گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی، ویسٹ کوٹ اتارتے ہوئے میری طرف غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے، کیا بات ہے، آج بیگم کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیا ناچیز سے کوئی غلطی ہوگی ہے؟ سکندر تو مذاق کے موڈ میں تھے، مگر میرے اندر غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ان کی اس بات پر مجھے بالکل بھی ہنسی نہیں آئی، اور میں نے سخت لہجے میں کہا، جب شوہر باہر منہ مارتا پھرے گا تو بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ تو آنے سے رہی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ سکندر ٹھٹک کر میری طرف دیکھنے لگے اور بولے، ہوش میں تو ہو تم، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا، میں تو بالکل ہوش میں ہوں۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ جو حرکتیں آپ کرتے پھر رہے ہیں یہ ہوش مندوں کی نہیں ہیں۔ اپنی قمیض کے بازو فولڈ کرتے ہوئے ماتھے پر ہزاروں بال ڈال کر سکندر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، کون سی حرکتیں؟ ذرا وضاحت کرو گی اپنی بات کی؟ تب میں نے فوراً شادی کی تقریب میں پیش آنے والا واقعہ سکندر کے سامنے رکھ دیا اور کہا، صرف یہی نہیں، میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکی ہوں کہ کس طرح آپ بیوہ عورتوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے ان کے گھروں میں آدھا آدھا گھنٹہ گزار کر آتے ہیں۔ سکندر حیرت سے کچھ لمحے میری طرف دیکھتے رہے۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اب سکندر لاجواب ہو چکے ہیں، وہ اچانک آگے بڑھے، میرا بازو تھاما اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکلے۔ میں نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، رکیے تو کہاں جا رہے ہیں؟ سکندر کہنے لگے، تم بس خاموش رہو اور دیکھتی جا۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑانے لگے۔ میں خاموشی سے کبھی سڑک کی طرف دیکھتی اور کبھی سکندر کے چہرے کی جانب، اور پھر گاڑی کچی بستی کی طرف مڑ گئی اور بالکل اسی گھر کے سامنے جا رکی جہاں سے میں نے سکندر کو مسکراتے ہوئے نکلتے دیکھا تھا۔ سکندر گاڑی سے باہر نکلے تو میں بھی سر جھکائے گاڑی سے اتر آئے۔ سکندر میرے قریب آئے، میرا ہاتھ تھاما اور اس گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر بلند آواز میں کہنے لگے، لو دیکھ لو یہاں کون سی ایسی عورت رہتی ہے جس سے میں ہنس کر اور مسکرا کر بات کرتا ہوں۔ سکندر کی آواز سن کر ایک عورت کمرے سے باہر نکلی اور اسے دیکھ کر میں ساکت رہ گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بہن آئمہ تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ ابھری اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، ہاں نائلہ، میں چند مہینے پہلے ہی یہاں آئی ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں اور میرے شوہر کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا ہے۔ پسند کی شادی کی تھی تو سسرال والوں نے شوہر کی وفات کے فوراً بعد مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ سکندر نامی ایک شخص بیوہ عورتوں کی مدد کرتا ہے۔ میں ان کے
दफ्तर गई और इमदाद की फरिश्त में अपना नाम भी दर्ज करवा दिया। कुछ दिन पहले पता चला कि ये तुम्हारे शोहर हैं। ये पहले भी मेरी मदद कर रहे थे, मगर जब से इन्हें इल्म हुआ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, इन्होंने मेरे सर पर भाई बनकर हाथ रख दिया। आयमा मजीद भी कुछ बता रही थी, मगर उसकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं आगे बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। उसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी घर वापस आ गए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी, मगर सिकंदर ने बड़े दिल से मुझे माफ कर दिया। और तो और उन्होंने आयमा के बच्चों को भी एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और अब आयमा अपने बच्चों के साथ एक अच्छे इलाके में रहाइश पजीर है। वो और उसके बच्चे दिन रात सिकंदर को ढेरों दुआएं देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से मुताल्लिक कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मजीद ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।